اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بہت مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ محترم سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے اور دعا گو ہوں کہ اللہ پاک ہمیشہ آپ کو صحت و تندرستی والی، ہزاروں خوشیوں والی، رحمتوں والی، برکتوں والی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے تمام احباب کو اردو کوائٹس کی طرف سے خوش آمدید۔ ناظرین، کبھی آپ نے سوچا ہے کہ اللہ کے ناموں سے، اللہ کے نام کا ورد کرنے سے آپ کی ہر مراد بھر آئے گی؟ آپ سوچ رہے ہوں گے کہ وہ کون سے ایسے نام ہیں جن کو کرنے سے اللہ تعالیٰ آپ کی ہر مشکل کو آسان کر دے گا، جن کو پڑھنے سے بے حد ثواب ملے گا۔ یہ جو آج میں آپ کے ساتھ وظیفہ شیئر کروں گی، یہ بہت ہی پر اثر وظیفہ ہے۔ اس سے آپ کی تمام مالی پریشانیاں ختم ہو جائیں گی۔ آپ جس مقصد کے لیے یہ وظیفے کو کریں گے، جس حاجت کے لیے کریں گے، اللہ تعالیٰ آپ کے مسئلے کو حل کر دے گا۔ اگر آپ کی اولاد نافرمان ہے، اگر آپ شادی کے لیے پریشان ہیں یا نوکری کی وجہ سے پریشان ہیں، میرے بہت سے بہن بھائی آج کل بہت ہی پریشان ہیں کیونکہ بے روزگاری دن بدن بڑھتی جا رہی ہے۔ اس کی وجہ سے، مہنگائی کی وجہ سے ہم بہت ہی پریشان رہتے ہیں۔ میرا آج کا وظیفہ ان بہن بھائیوں کے لیے ہے جو پریشانی میں مبتلا ہیں، وہ یہ وظیفہ کریں، انشاءاللہ اللہ تبارک تعالیٰ ان کی تمام مشکلیں پریشانیاں حل کر دے گا۔ ویڈیو کی تفصیل میں جانے سے پہلے میری اپنے بہن بھائیوں سے گزارش ہے کہ جو میرے چینل پر نئے ہیں وہ میرے چینل کو لائک، شیئر اور سبسکرائب کریں تاکہ میری مزید نئی آنے والی اچھی ویڈیو کی اپڈیٹ آپ تک بر وقت آسانی سے پہنچتی رہے۔ جزاک اللہ۔ پیارے بہن بھائیوں، اللہ کے ناموں میں اللہ نے بہت ہی تاثیر اور حکمت کو چھپا رکھا ہے، جن کو کرنے سے اللہ تعالیٰ بندے کی ہر مشکل پریشانی کو دور کر دیتا ہے۔ اللہ خود فرماتا ہے، میرے بندے میری طرف آ، میں تیری طرف 10 قدم بڑھاؤں گا۔ یعنی اگر بندہ اللہ کی طرف 1 قدم بڑھائے تو اللہ رب العزت اپنے بندے کی طرف 10 قدم بڑھاتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ اپنے بندے سے 70 ماؤں سے بڑھ کر پیار کرتا ہے۔ تو جب ہم اس سے سچے دل کے ساتھ مانگیں گے تو وہ ہماری ہر مشکل پریشانی کو دور کر دے گا۔ میرا آج کا وظیفہ اللہ کے بہت ہی پیارے نام یا وہابو کا وظیفہ ہے۔ پیارے بہن بھائیوں، اللہ کا نام آپ نے لینا ہے اور اس وظیفے کو کر لینا ہے، پھر دیکھیں اللہ تعالیٰ آپ کی ہر مشکل پریشانی کو دور کر دے گا۔ وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے آئیں ہم اپنے وظیفے، اپنے عمل کی جانب چلتے ہیں، لیکن یاد رہے جب بھی کوئی عمل یا وظیفہ کرنا ہو تو آپ کا جگہ لباس کا پاک ہونا بہت ضروری ہے، اور جب بھی کوئی وظیفہ کرے اس میں شک کی گنجائش بالکل نہیں ہونی چاہیے، مطلب کہ اس کو کرنے سے ہو سکتا ہے ہماری مشکل پریشانی دور ہو جائے یا نہ ہو۔ آپ نے اپنے دل کو پورے طریقے سے مطمئن کرنا ہے اور پھر اس وظیفے پر عمل کرنا ہے۔ انشاءاللہ اللہ رب العزت سے آپ جو مانگیں گے، جس مقصد کے لیے مانگیں گے، اللہ تعالیٰ آپ کو ضرور عطا کرے گا۔ وظیفہ دھیان سے سن لیں اور سمجھ لیں۔ پیارے بہن بھائیوں، کرنا آپ نے یہ ہے کہ نماز عشاء ادا کرنے کے بعد، یعنی جب آپ پوری نماز پڑھ لیں تو مصلی پہ بیٹھے ہوئے سجدے میں جا کر 313 مرتبہ آپ نے یا وہابو یا وہابو یا وہابو اس طرح آپ نے پڑھ لینا ہے۔ اول آخر آپ نے 3 مرتبہ درود ابراہیم پڑھنا ہے، جو کہ ہم نماز میں پڑھتے ہیں۔ وظیفہ دوبارہ سنیں۔ نماز مکمل کرنے کے بعد آپ نے سر سجدے میں رکھ کر، مصلی پر بیٹھے ہی سر سجدے میں رکھ کر 313 مرتبہ اللہ کا بہت ہی صفاتی مبارک نام، بہت ہی عظمت والا، بہت ہی مجرب عمل آپ نے یہ کرنا ہے۔ پھر آپ نے اول آخر 3 مرتبہ درود ابراہیم پڑھنا ہے اور سجدے میں سر اٹھا کر اللہ کے حضور دعا کرنی ہے۔ اپنی دعا کو، اپنے مقصد کو اپنے ذہن میں رکھتے ہوئے اللہ سے دعا کرے، التجا کرے کہ اے اللہ، جس مقصد کے لیے ہم نے یہ وظیفہ، یہ عمل کیا ہے، اس میں ہمیں کامیابی، کامرانی
آسانی عطا فرما، ہمیں اچھی نوکری مل جائے، ہمارا کاروبار اچھا ہو جائے۔ جو آپ کی اولاد نافرمان ہے اس کا نام لے کر آپ نے اللہ سے دعا کرنی ہے، انشاءاللہ اللہ تبارک آپ کی دعا کو ضرور پورا کرے گا۔ آخر میں دعا ہے، التجا ہے کہ اللہ پاک میرے اور آپ کے ہر گناہ کو معاف فرمائے، آمین۔